السلام علیکم، میں ہوں زاہدہ راہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ اکثر ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ اگر آپ غریب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر اسی غربت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس میں پورے کا پورا آپ کا قصور ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جیسا کہ پاکستان میں روز بروز غربت بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا سماجی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، معاشرتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اس سے جرائم کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے جو ہے اکثر ہم نے نیوز میں سنتے ہیں کہ والدین نے خودکشی کر لی، بچوں کی خواہش نہیں پوری کر سکے، یا پھر نوجوان نسل جو ہے منشیات میں لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے معاشرتی مسائل جو ہیں غربت کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں، لیکن اس کو غربت کو ایک سماجی مسئلہ بنانے میں بھی ہمارا کہیں نہ کہیں کردار ہے۔ اب ہم سسٹم کو برا کہنے سے، پاکستان کو برا کہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ہمیں انفرادی طور پر ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم غربت کو بڑھانے میں کہاں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کہاں ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ہماری چھوٹی سی کوشش کیسے ہمارے حالات بدل سکتی ہے۔ جب آپ کے حالات بدلیں گے تو ملکی حالات بھی بدلتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی باہر سے ہی طاقت آئے گی اور اس کے جو آ کے ہماری زندگی میں ایسے مسئلے جو حل کر دے گی، ہمیں کوئی وائٹ کالر جاب مل جائے گی تو اسے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم چھوٹا موٹا کام کرنے کو اہمیت نہیں دیتے کہ اگر آپ کے پاس اگر جاب نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی گاڑیاں بھی صاف کرنی پڑ جاتی ہیں سڑک، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے دنیا میں نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے نوجوانوں کا اکثر کنسیپٹ یہی ہے کہ جب ہم ڈگری لے کے نکلیں گے تو ہمیں تو وائٹ کالر جاب مل جائے گی، میں نے ماسٹرز کر لیا، ایم فل کر لیا، میں نے دنیا کی ہر ڈگری لے لی ہے اور مجھے تو اب دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ حالانکہ تعلیم جو ہے آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے صرف ایک کاغذ ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جس کی بیس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں بھی یہ کلیہ نہیں کہ اگر آپ پڑھے لکھیں تو آپ کو جاب مل جائے گی۔ میرا خیال سے آپ کو محنتی ہونا زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ذہین جو ہے کہیں نہ کہیں ناکام ہو سکتا ہے، لیکن محنتی کہیں ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ ذہین انسان جو ہوتا ہے اس کو اپنی ذہانت پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میں ذہین ہوں، سب کچھ کر لوں گا، لیکن محنتی انسان وہ ذہین نہیں ہوتا، لیکن اس نے محنت کرنی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں محنت کروں گا تو کامیاب ہوں گا، محنت کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنی زندگی کے حالات بھی محنت کر کے بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آپ کے لیول کی جاب نہیں مل رہی تو آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں، چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹی سی جاب ملتی ہے وہ کریں، کہیں نہ کہیں اپنا بوجھ تو آپ اٹھائیں، کیونکہ جب آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے تو آپ کہ جو زندگی کے تھوڑے سے مسئلے جو ہیں کم ہو جائیں گے۔ اکثر اب نوجوانوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری جو جاب ہے وہ ایسی ہو کہ ہم ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہوں، انٹرکام لگا ہوا ہو، آفس میں نیٹ کی سہولت ہو، ہر 10 منٹ بعد چائے آتی رہے، کھاتے پیتے رہیں، اور اس طرح جو ہماری زندگی چلتی رہے اور یہ ہماری جاب ہو۔ یعنی کہ محنت کا عادی ہم اپنے آپ کو بناتے نہیں ہیں، لیکن محنت کی وجہ سے ہی ہم نے دنیا کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے ہیں، اور پاکستان کو بھی اس وقت ایسے ہی جذبے کی ضرورت ہے جو نوجوان نسل کی طرف سے ہونی چاہیے کہ محنت کریں، اپنے حالات بدلیں، اپنے گھر والوں کے حالات بدلیں، اپنے لیے کچھ کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم محنت کے عادی ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں لگ رہا ہوتا، کیونکہ ہم نے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے فارغ نہیں رہنا، کیونکہ جب آپ کچھ دن فارغ رہ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا کام کرنے کو واقعی دل نہیں کرتا۔ تو اور کچھ ہمارے لوگوں کا ایک یہ کنسیپٹ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا، سماجی رویوں کا ہم بہت اسٹیٹ آف مائنڈ ہمارا ابھی تک چینج نہیں ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مجھے کسی نے اگر ریڑھی لگائے ہوئے دیکھ لیا تو میرے رشتے دار تو مجھے جینے نہیں دیں گے، یہ میں کیا کام کر رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی بڑا کام ہوگا، لوگ کہیں گے اچھا یہ اسی لیے دنیا میں آیا تھا کہ ریڑھی لگاتا رہے اور پڑھ لکھ کے رہے۔ تو یہ کنسیپٹ ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا۔ اور جب تک آپ کا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں چینج ہوگا کہ مجھے جو کام مل رہا ہے میں نے کرنا ہے، اپنے حالات بدلنے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس دنیا سے میں نے اسی طرح غربت لے کے نہیں جانا، اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کو کوئی یاد رکھے کہ دیکھیں وہ کس لیول سے اٹھا تھا اور کیا اس نے محنت کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یہ جو ہے تربیت میں بھی یہ بات شامل ہونی چاہیے، والدین کو بھی بچوں کو جو ہے محنت کا عادی بنانا چاہیے۔ بعض اوقات والدین کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہوتا ہے کہ بچوں کو محنت کا عادی نہیں بناتے، بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ نے بڑے کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر والدین کا خواب ہوتا ہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن قسمت سے کچھ شاذ و نادر بچے بن بھی جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ سب بچے اس خواب کو پورا کر سکیں۔ تو وہ جو بچپن سے ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر انجینئر کے بغیر کچھ نہیں کرنا، میں نے چھوٹا کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر وہ باہر جا کے واقعی کوئی بڑا کام نہیں کرتا، چھوٹا کام نہیں کرتا، اور ڈاکٹر انجینئر کی ریس میں ہی وہ لگا رہتا ہے کہ مجھے جو ہے ڈاکٹر انجینئر ہی بننا ہے۔ تو بچوں کے ذہن میں یہ ضرور ڈالیں کہ آپ نے محنت کرنی ہے، بڑا افسر بننا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں مت ڈالیں کہ اگر آپ کو یہ جاب نہیں ملے گی، آپ نے کچھ نہیں کرنا،
تو آپ کو جو ہے بچوں کی تربیت میں یہ بات شامل کرنی ہوگی، بچوں کا اسٹیٹ آف مائنڈ بچپن سے ہی چینج کریں، اور بچپن سے ہی بچوں کو یہ مت بتائیں کہ یہ کام چھوٹا ہے، یہ آپ کے لیول کا نہیں ہے، یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں ہے، یہ ایک موچی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا بھی آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کردار ہے، اگر کوئی ریڑھی لگا رہا ہے تو اس کا بھی آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کردار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا پن دکھانے کے لیے بچوں کو دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھو اگر آپ پڑھو گے نہیں تو آپ بڑے ہو کر ریڑھی لگاؤ گے، اگر آپ پڑھو گے نہیں تو آپ موچی بنو گے۔ ٹھیک ہے، بچوں کو موٹیویٹ کیجئے، بچوں کو کرنا چاہیے، لیکن بچوں کو اس پیشے سے نفرت مت کرائیں کہ یہ آپ کے لیول کا نہیں ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا، اگر زندگی میں اس کو کبھی کرنا بھی پڑتا ہے تو پھر وہ بچہ نہیں کرے گا۔ تو یہ محنت والی بات جو ہے بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں ڈیولپ کرنی چاہیے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، وہ کام جو بھی ہو، حلال رزق آپ نے کمانا ہے، حلال رزق کی خاطر اگر آپ کو کوڑا کرکٹ بھی اٹھانا پڑے تو آپ کو وہ بھی اٹھانا ہے، لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقوں سے نہیں۔ تو یہ اب بچوں کو ہمیں جو بچپن سے بتانا ہوگا، تو پھر جب ظاہر ہے بچپن کی سوچ ہے وہ بڑے ہو کے ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی پتہ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ پٹھانوں کے بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پٹھانوں کے بچے بہت محنتی ہوتے ہیں، کہ پٹھانوں کے بچے آپ کو مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ کوڑا کرکٹ آپ کو اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی اور گاڑی صاف کرتے نظر آئیں گے، لیکن بھیک مانگتے نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہمیں ایک اچھی بات ہے کہ ان سے بھی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی محنت کا عادی بنائیں، اور کوئی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، اور یہ انسان کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرے اپنے حالات بدلنے کے لیے۔ بعض اوقات واقعی آپ کو اپنی ایگو، اپنا نفس مار کے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو آپ نے کبھی زندگی میں سوچے بھی نہیں ہوتے۔ تو ایز اے نیشن ہمیں انفرادی طور پہ اس کوشش کی ضرورت ہے، اس جذبے کی ضرورت ہے کہ محنت کریں، اپنے حالات بدلیں، اور ملکی حالات کا رونے کی بجائے سسٹم کو رونے کی بجائے، سسٹم ہمارا ایسا ہے، ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، تو ظاہر ہے ملکی حالات بھی بہتر ہوں گے، سسٹم میں بہتری آئے گی، کیونکہ اب ہر انسان کی کوشش ہے کہ مجھے جاب مل جائے، تو اس طرح مقابلے کی فضا بھی بہت ہے، تو جاب سیکر بننے کی بجائے جاب کریٹر بنے، اپنا چھوٹا موٹا بزنس کریں، چاہے وہ جس لیول پہ بھی ہو، کیونکہ جو آپ کا اپنا کام ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے، اور آپ لوگ اپنی جاب ڈھونڈنے کی بجائے لوگوں کو جاب دیں، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ کا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہوگا کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ میں نہیں کروں گا یا میں نہیں کروں گی، کرنا چاہیے، وہ خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو جو آپ کے کام کرنے کا نہیں بھی ہے، آپ نے اگر اپنے حالات بدلنے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور ملکی حالات کو بدلنا ہے، تو آپ کو وہ تمام کام کرنے ہوں گے جو آپ نے نہیں کیے۔ تو آخر میں پھر یہی کہوں گی کہ پاکستان کی جو اس ٹائم معاشی حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے، کہ ہماری جو ہے غربت کا ریشو روز بہ روز بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا لٹریسی ریٹ گرتا جا رہا ہے، اور جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں جاب ڈھونڈنے کی بجائے، اگر ہمیں اپنے لیول کی جاب نہیں ملتی، ہمیں جو بھی کام ملتا ہے ہمیں کرنا ہوگا، کاہلی، نکمی اور سستی چھوڑنی ہوگی، محنت کی طرف آنا ہوگا، محنت کو اپنا شعار بنانا ہوگا، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی بدل سکیں اور اپنی ملک کی ترقی میں کہیں نہ کہیں کردار ادا کر سکیں، کیونکہ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرے، تو ہم بھی اپنے لیول پہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم محنت کریں، اور نوجوان نسل پہ خاص طور پر یہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ جو ہمارے بڑوں نے وقت گزار لیا وہ گزار لیا، لیکن جو آگے کے حالات ہیں وہ ہم نے فیس کرنے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں نے فیس کرنے ہیں۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔